الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 39واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 4 رمضان المبارک 1444 ہجری اور 26 مارچ 2023 عیسوی کا دن ہے۔ ڈالر کے ڈاکے کے عنوان پر یہ یاد رہے کہ آج کی ساری دنیا میں پھیلائی گئی مہنگائی مصنوعی ہے اور ڈاکے کا ایک نیا روپ ہے۔ یہ وہی ڈاکو ہیں جنہوں نے بندوق کے زور پر ساری دنیا کو کالونائزیشن کا شکار بنایا اور پھر اپنے بنائے ہوئے عدالتی اداروں، انتظامی اداروں، فوجی چھاؤنیوں اور یہ قانون ساز اسمبلیوں کے ذریعے اب ساری دنیا کا استحصال قانونی شکل میں کیا جا رہا ہے، اور ان سب قانونی اداروں کو مزید قانونی شکل دینے کے لیے سب سے بڑا ادارہ اقوام متحدہ بنا دیا گیا ہے، جس کے اپنے ڈاکومنٹ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ یاجوج اور ماجوج پہلے زیادہ لوگوں پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے، اب یہ 2 ملین سے کم لوگوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، لیکن ہیں تو ڈاکو، تو ہیں تو ابھی بھی کلونیلزم کے یہ شاہکار۔ اگر آج کسی بھی گروہ کے پاس چند جوان ہوں، ان کو پریڈ سکھا دی جائے اور ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دے دیا جائے، تو کیا وہ فوجی جتھا جس کو پریڈ آتی ہے اور جس کے پاس اسلحہ ہے، کیا ہر وہ جتھا قانونی شکل اختیار کر لے گا؟ کیا وہ لیگل اینٹی بن جائے گا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر آج پاکستانی فوج اس گمان میں ہے کہ ہمارے جوانوں کو پریڈ آتی ہے اور ان کے پاس اسلحہ ہے اور ان کے پاس قانون ساز اسمبلیاں اور یہ عدالتیں ہیں، تو بھئی یہ سب کچھ تو برطانوی ڈاکو کے پاس بھی تھا۔ تو اسی ڈاکو کے بنائے ہوئے یہ ادارے ہیں جو آج تک ساری دنیا کے بنی نوع انسان پر حکومت کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی۔ آؤ پچھلے پروگرام میں جو بات ہوئی 1958 اور 1971 کی سورہ نوح کے حوالے سے، تو آؤ سورہ نوح کی چند آیات کا ذرا آپ ترجمہ تشریح تعویل پہ نظر ڈالو ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 21 نمبر آیت شروع کرنے لگا ہوں جی سورہ نوح کی۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی رب کی بارگاہ میں کہ اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا، خسارہ ہی بڑھایا۔ اور پھر 22 نمبر آیت ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بہت بڑا مکر کیا، کبیر مکر، مکرن کبارا، کبیر مکر، بہت بڑا مکر کیا۔ اب اس آیت کے اتنے حصے کو سمجھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو قوم کو سمجھایا، لیکن قوم ان کے پیچھے چل پڑی جو کہ بڑے بڑے سردار تھے، ٹھیک ہے، بڑی بڑی یعنی عہدوں پہ تھے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں ان عہدوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن ان کی نشانی یہ بتائی گئی کہ نافرمانی کرنے والے لوگ ان کے پیچھے ہو لیے من لم یزدہ مالہ، کہ جن کے پاس مال بہت زیادہ تھا، وولدہ، اور ان کی اولاد بڑی زیادہ تھی۔ یعنی آج بھی آپ دیکھیں، پینٹاگون پہ نظر ڈالیں، امریکی فوج پہ نظر ڈالیں، نیٹو پہ نظر ڈالیں، مال دولت کثیر ڈھیر لگا پڑا ہے، بڑی جناب مضبوط جوانوں والی جتھوں والی فوج جو کہ ملک کے بیٹے ہوتے ہیں، جوان بھی تو قوم کا ملک کا بیٹا ہی ہے نا، تو ان سب جوان بیٹوں کو پکڑ کے جو فوج کا جتھا بنا دیا جاتا ہے، تو اس بڑی طاقتور مضبوط فوج کے مالک آج کون ہیں؟
نیٹو والے، امریکہ والے، اور انہی کا تسلسل آپ سعودی فوج سمجھ لیں، انہی کا تسلسل پاکستانی فوج سمجھ لیں کہ بہترین مین پاور قوم کے جو بہترین مضبوط بیٹے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر کے جناب فوج میں بھرتی کر لیا جاتا ہے۔ وَوَلَدُهُ کی سمجھ آئی، اور مَالُهُ کہ وہ امیر ہوتے ہیں۔ تو ادھر امریکہ کی حالت آپ دیکھیں کہ ہر سال 800 ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ، یہ 800 فکس نہیں ہے، اس کے اوپر نیچے ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن ایک سال کا بجٹ اگر 800 ارب ڈالر ہے، دوسرے سال کا بھی 800 ارب ڈالر، تیسرے سال کا بھی 800 ارب ڈالر، تو اگر افغانستان کی صرف 20 سالہ جنگ کو آپ دیکھیں تو ٹریلینز آف ڈالر میں سے پاکستانی فوج کو چند ٹکے ٹوکری دے کر کے کس طرح انہوں نے استعمال کیا پاکستانی فوج کو۔ اچھا چلیں اور دیکھیں، قرآن پاک پہ اور غور کریں۔ حضرت نوح نے کیا فرمایا، کیا رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پھر پڑھیں۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام رب کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری قوم ان کے ہتھے چڑھ گئی کہ جن کے پاس مال زیادہ ہے اور بیٹے زیادہ ہیں۔ اب آپ اس کو پاکستانی فوج پہ لاگو کر کے دیکھیں، کیا ہماری پاکستانی فوج کے بہترین بیٹے فوج کے پاس نہیں ہیں؟ ان بندوق والوں میں آپ مجموعی حیثیت میں پولیس شمار کر لیں، رینجرز شمار کر لیں، اینٹی نارکوٹکس شمار کر لیں، فوج شمار کر لیں، ٹھیک ہے، وہ ایس ایس جی، اسپیشل سروسز گروپ، ایٹمی دھماکے والی ایٹمی ایجنسی، وہ جو بھی آپ شمار کر لیں، یعنی بہترین جو ہماری پاکستانی قوم کے بیٹوں کی کھیپ ہے وہ تو فوج کے پاس ہے۔ وَوَلَدُهُ، اور مال، سب سے زیادہ پاکستانی بجٹ کا جو مال ہے، جو حصہ ہے، وہ کس کا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے، سارے پاکستانی جانتے ہیں کہ فوج کا ہے۔ اگر آج وہ 13 کھرب روپے ہے تقریباً، تو یقین کریں، اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتا ہوں، قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کے یہ قسم کھاتا ہوں کہ اگر ہمارے فوجی افسر ایماندار ہو جائیں، اگر ہمارے باقی دیگر اداروں کے افسران ایماندار ہو جائیں، اللہ اور رسول کے وفادار بن جائیں، یاجوج اور ماجوج کی نوکری چھوڑ دیں، تو یقین کریں آج آپ پاکستانی فوج کو جو 13 کھرب مل رہا ہے، یہ 10 سے ضرب ہو کے 130 کھرب مل سکتا ہے۔ ہمارے ہر چپڑاسی کی، ہمارے ہر کلرک کی، ہمارے ہر افسر کی تنخواہ سیدھی سیدھی 10 گنا ہو سکتی ہے، جائز ہو سکتی ہے، حلال ہو سکتی ہے۔ یہ حقیر انشاءاللہ اس کو مزید ثابت کرے گا اللہ نے چاہا تو عرض یہ ہے کہ وہ فوج جو آج 13 کھرب روپیہ لے رہی ہے پاکستانی بجٹ میں سے، تو کیا اس کے لیے من لم یزدہ مالہ وولدہ کیا مطابقت آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ سورہ نوح۔ اور آگے آ جاؤ، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ہی بیان آگے چل رہا ہے، پھر اگلی آیت ہے 23 نمبر، 23 نمبر، فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ یہ سورہ نوح کی 23 نمبر آیت ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں وہ بیان ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے، جو بڑے بڑے عہدے دار تھے، جو وزیر مشیر تھے، یا جو کسی بھی عہدے پر فائز تھے، اونچی پوسٹوں والے تھے، خواہ وہ اس زمانے کے جو بھی ڈیزیگنیشن تھا، وہ بڑے سردار تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے لوگوں کو کہا وَقَالُوا، بولے لا تذرن آلہتکم، اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، آلہتکم، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ سرداروں نے نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ کہا کہ اپنے ان معبودوں کو نہ چھوڑنا، آلہتکم۔ پھر آگے ان کا ذکر ہے وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اب اس میں آپ دیکھیں
کس کس خدا کو نہ چھوڑنے کا ذکر ہوا؟ نہ چھوڑنا ود کو، اور سین واؤ الف عین سوا کو، اور یہ غین واؤ سے یغوس کو، اور یہ عین واؤ کاف یعوق کو، اور نون سین رے نصر کو۔ اب یہ ہوتے کیا ہیں؟ آپ کی آسانی کے لیے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس قرآن پاک کی تفسیر میں یہ بتایا ہے کہ ود مرد کی صورت کا بت تھا، سین واؤ الف عین سوا یہ عورت کی شکل کا بت تھا، یغوس یہ شیر کی صورت کا بت تھا، یعوق یہ گھوڑے کی صورت کا بت تھا، نصر یہ کرگس کی شکل کا بت تھا۔ اب آپ ان کا ذرا تجزیہ کریں۔ سوا سین واؤ الف عین سوا عورت کی شکل کا بت۔ کیا آپ کو امریکہ میں وہ جو نیو یارک میں اسٹیچو آف لبرٹی ہے، وہ خاتون جو ہاتھ میں شمع لیے کھڑی ہے، وہ مجسمہ عورت کا مجسمہ نہیں نظر آتا؟ اچھا اور آگے آ جائیں، ود مرد کی صورت کے مجسمے، یہ جو انہوں نے یورپ میں مختلف انبیاء علیہم السلام کے مجسمے بنا کے لگا دیے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور بعض تو ایسے بھی ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ انہوں نے نبیوں کے ننگے مجسمے بنائے ہیں یورپ والوں نے، تو وہ مرد کی صورت کے مجسمے وہ آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے۔ پھر یغوس شیر، ابھی آپ لاہور کے بحریہ ٹاؤن میں چلے جائیں اور بہت سی کالونیوں میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو شیر کے بت بنائے ہوئے نظر آئیں گے۔ ابھی آپ لاہور میں کینال روڈ پہ ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب ای ایم ای کالونی کے پاس چلے جائیں، جو کہ ڈی ایچ اے کا غالباً فیز 12 ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں گھوڑے کا بت بنا ہوا ہے۔ تو باقی لوگ تو چھوڑیں، وہ تو باقی ہو گئے، جو اسلامی فوج ہے جن کا مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، جو کہ بنیادی طور پر شرک کو ختم کرنے والی فوج ہے، انہوں نے پاکستانی فوج نے ای ایم ای کی کالونی کے دروازے پر گھوڑے کا بت کیوں نصب کر رکھا ہے؟ کیا یہ بت پرستی نہیں ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا وہ فوجی جن کو آج تک سورہ نوح کی آیت نمبر 23 پر نظر نہیں پڑی تھی، کیا ہمارے وہ فوجی بھائی 1958 کی نسبت سے 1971 کی نسبت سے سورہ نوح پر غور کریں گے؟ سورہ نوح کی آیات 20، 21، 22، 23 بالخصوص ان کو پڑھیں گے، اور ود سوا یغوس یعوق نصر پر غور کریں گے۔ اب آپ نصر کو دیکھیں، نصر کیا ہوتا ہے؟ کرگس وہ بایولوجیکل فیملی ہے جس میں گدھ بھی شامل ہے، شکرا بھی شامل ہے، فالکن عقاب بھی شامل ہے، ایگل عقاب بھی شامل ہے، یہ سب مجموعی حیثیت میں نون سین رے نصر کی کیٹیگری میں ہے۔ اور آج نصر کی عملی شکل آپ کو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا عقاب کا وہ مونوگرام نظر آئے گا، وہ آپ کو نصر وہاں پہ نظر آئے گا، اور وہی عقاب کی شکل آپ کو پاکستانی ایئر فورس کے ہاں بھی نظر آئے گی، وہی اور بھی فوج کے اداروں میں نظر آئے گی۔ تو بھئی کیا یہ عقاب کا بت بنا کے جگہ جگہ لگانا، کیا یہ دین اسلام کی خدمت ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کے ساتھ وفا کرنے والی بات ہے یا بے وفائی والی بات ہے؟ کیا قرآن آپ کی ہدایت کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے جتنا اس افضل کے لیے ہے؟ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بندوق والے بھائیوں، اپنے ایمان پر بھی نظر دوڑاؤ۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، اس نبی کے دیے ہوئے علم غیب پر بھی نظر ڈالو، اپنے دل سے پوچھو کہ کیا ہمارے لیے اللہ و رسول کی اتباع لازم ہے یا ان بت گھڑ کے سجانے والوں کی اتباع لازم ہے؟ خواہ وہ امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، خواہ وہ بحریہ ٹاؤن کا وہ شیر کے مجسمے ہیں، خواہ وہ ای ایم ای کالونی کا گھوڑا ہے، خواہ وہ نصر ہے، عقاب ہے، ایگل ہے، یہ سب بت ہیں، اور یہ سورہ نوح کی آیات میں بتا دیا گیا کہ یہ سب شرک کی شکلیں ہیں، ان سے بچو، باز آ جاؤ، ابھی توبہ کا وقت ہے، ابھی آپ میں ہم سب زندہ ہیں۔
ابھی رب کی بارگاہ میں ہم لوگ توبہ کر سکتے ہیں اور اللہ قبول فرما کے ہمارے حال پہ رحم فرما سکتا ہے۔ ہمارے لیے وہ رحمت کے فرشتے غزوہ بدر کی طرح آج بھی اتار سکتا ہے، لیکن پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ گھر سے نکلو، مدینے سے بدر کی طرف روانہ ہو جاؤ، پھر فرشتے اتریں گے۔ گھر سے تو نکلو، اللہ اکبر۔ تو گھر سے نکلنے کی پہلی صورت یہ ہے کہ قرآن پہ غور کرو، رسول اللہ کی ذات پر غور کرو، رسول اللہ کی شانوں پر غور کرو، اور جو ان شانوں کو چھپانے والے ہیں ان پر بھی غور کرو۔ اور اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، آج بھی ممکن ہے کہ اس قوم کو، اس پاکستان کو آئی ایم ایف کے ان جھوٹے دجل والے معاہدوں سے نجات دلائی جائے، یہ کرنسی کے، فارکس کے، پیرٹی کے ظلم سے نجات دلائی جائے، مہنگائی کے ظلم سے نجات دلائی جائے، اور یہ سب ممکن ہے بندوق اور ترازو کے تعاون سے ممکن ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے بروز حشر سب سے زیادہ بندوق والے اور ترازو والے ہی جواب دہ ہوں گے، یہ بیوروکریٹ ہی جواب دہ ہوں گے، یہ حکمران ہی جواب دہ ہوں گے۔ 1958 1971 سورہ نوح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔